محترم سامعین حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے شرطوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ نماز کی دوسری شرط یعنی ستر عورت۔ پہلے ہم ستر عورت کے معنی عرض کرتے ہیں۔ اس کو کوئی ستر عورت پڑھتا ہے، کوئی ستر عورت پڑھتا ہے۔ ستر یعنی چھپانا، اور عورت یعنی مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب اور اس کو چھپانا لازمی ہے۔ لہذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت کو عورت یعنی چھپانے کی چیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ حدیث پاک میں امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہونا شرط ہے۔ یعنی نماز کی جو دوسری شرط ہے ستر عورت، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ عورت اور مرد کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب یعنی عیب دار، عیب اور اس کا چھپانا لازمی ہے۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو یا تنہا ہو۔ کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر عورت بالاجماع فرض ہے۔ یعنی جو ستر عورت ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف نماز میں ہی اس کو چھپانا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نماز میں رہیں یا نہ رہیں، آپ لوگوں کے درمیان رہیں یا تنہا رہیں، ہر حال میں ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے، لازمی ہے، وہ تنہا رہیں یا لوگوں کے سامنے رہیں، بالاجماع وہ جو ہے فرض ہے۔ اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن عورت ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، ناف سے گھٹنوں تک کا حکم ہے، لیکن گھٹنا اس میں شامل ہے اور ناف اس میں شامل نہیں۔ یعنی کہ مرد کے لیے کم سے کم اتنا کپڑا ہونا ضروری ہے کہ جتنے کپڑے سے ناف اور گھٹنے کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ پورا حصہ ڈھک جائے۔ یعنی اس پورے حصے کو جو ہے مرد کے لیے ستر عورت کہا گیا ہے۔ یعنی یہ اتنا حصہ جو ہے وہ عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں۔ عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے، لیکن منہ کی ٹکلی یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں۔ یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت کا پورا بدن وہ عورت ہے، یعنی ستر عورت ہے۔
تو پورے بدن کو ڈھانکنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے جسم کا جو حصہ شرعاً عورت ہے، اس حصے بدن کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرد کا جو حصہ شرعاً عورت ہے، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، تو یہ جو حصہ جو پارٹس ہے اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصہ الگ الگ عضو میں شمار کیا جائے گا، اور ان میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی ناف سے لے کر کے یہ گھٹنے کے اتنا حصہ تو جو ہے یہ شرعاً عورت ہے، مگر اتنے حصے کو بھی 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب 8 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا تو مثال کے طور پر کہ یہ ایک حصہ ہے، گھٹنا ایک حصہ ہے، تو اگر اس گھٹنے کا چوتھائی حصہ اگر کھلا رہ جائے، چوتھائی حصہ زیادہ کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس سے کم رہا تو اگرچہ نماز ہو جائے گی، مگر شریعت اور شرع اس کو بھی ڈھانکنے کا حکم ہے۔ یہ ابھی شروعاتی مسائل ہیں، اس کی اور اگر گہرائی بھی جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ جو ہے اس کے تعلق سے مسائل معلوم ہوتے جائیں گے۔ ایک عام ذہن، ایک عام انسان کے سمجھانے کے لیے کہ بھائی جو مرد کے لیے جو حصہ شرعاً عورت ہے اس حصے کے 8 حصے کر دیے گئے، اس کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اتنا بڑا پورا ہے تو اتنا اگر کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، یا اتنا کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس حصے کو بھی 8 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جو 8 پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے تو اس 8 پارٹس میں سے کسی ایک حصے کا بھی اگر چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ الرحمن کل بتایا جائے گا کہ مرد کے وہ 8 پارٹس، وہ 8 حصے کون کون سے ہیں، اور جو ہے اس کے پھر آگے جو مسائل ہیں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔